یہ حادثہ الوہا ایئر لائنز کے فلائٹ 243 کے ساتھ پیش آیا تھا، جو 24,000 کی بلندی میں اپنی چھت کا ایک بڑا حصہ کھونے کے باوجود بحفاظت لینڈ کر گئی۔ زمین پر موجود ایمرجنسی اہلکاروں کو یقین نہیں آیا کہ وہ تباہ شدہ طیارے کے قریب پہنچ کر کیا دیکھ رہے تھے۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں کئی معجزے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، جن میں لوگ موت کو چھو کر واپس آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1988 میں پیش آیا تھا۔ 28 اپریل 1988 کو الوہا ایئر لائنز کی جہاز بوننگ 737 نے ہوائی کی ایئرپورٹ سے ہونولولو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے دوپہر 1:25 پر اڑان بھری۔ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں جہاز کو ماوی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، جو کہ اس کا متبادل ایئرپورٹ تھا۔ دونوں جزیروں کے درمیان یہ تقریباً 40 منٹ کی پرواز تھی، جس میں زیادہ تر وقت ٹیک اپ اور لینڈنگ میں گزرتا تھا۔ بہت کم وقت کے لیے طیارے کو اپنی مثالی بلندی پر پرواز کرنا تھا۔ اس دن موسم معمول کے مطابق اور خوشگوار تھا۔ کچھ سیاحوں کے لیے یہ ایک نیا اور خوبصورت نظارہ تھا، جبکہ ہوائی جہازوں میں کاروبار کی غرض سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے یہ معمول کی پرواز تھی۔ ہوا میں پرواز کے دوران الوہا ایئر لائنز کی چھت کا ایک بڑا حصہ اچانک ٹوٹ کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس وقت جہاز میں 95 مسافر اور 6 عملے کے ارکان سوار تھے۔ یہ ایک 2 انجن اور 110 سیٹوں والا بوننگ 737 جیٹ تھا، جو 40 منٹ دورانیے کی پرواز کے آدھے راستے پر تھا کہ کیبن کا دباؤ اچانک کم ہو گیا اور بوننگ 737 کی اس حصے جسے فیولج کہا جاتا ہے، اس کی چھت پھٹ گئی۔ اب مظاہر بحر الکاہل کے اوپر 24,000 فٹ کی بلندی پر تیز ہواؤں کی رحم و کرم پر تھے۔ چھت کو غائب ہوتا اور نیلا آسمان دیکھ کر عملے کے باقی ارکان اور مسافر خوف سے چیخنے لگے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن پائلٹ کسی طرح تباہ شدہ طیارے کو 24,000 فٹ کی بلندی سے زمین کی طرف لے گئی اور جلتے انجن کے ساتھ جہاز کو لینڈ کرایا۔ فیڈرل ایسوسی ایشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق کیپٹن نے فرسٹ آفیسر سے کنٹرول سنبھال لیا اور ماوی کی طرف ہنگامی طور پر اترنے کا آغاز کیا، اور واقعے کے 13 منٹ بعد جہاز کامیابی سے وہاں اترا۔ زمین پر موجود ایمرجنسی اہلکاروں کو یقین نہیں آیا کہ وہ تباہ شدہ طیارے کے قریب پہنچ کر کیا دیکھ رہے تھے۔ جہاز میں سوار 95 افراد میں سے 1 ہلاک اور 8 شدید زخمی ہوئی۔ معجزانہ طور پر جہاز میں موجود باقی تمام افراد اس واقعے میں محفوظ رہے، مگر صرف ایک ایئر ہوسٹس کی موت ہوئی تھی، جس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی۔ اس وقت تمام مسافر بیلٹ باندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ 37 سالہ ایئر ہوسٹس کلارا ایبل اگلے قطار میں مسافروں کو مشروبات پیش کر رہی تھی، جبکہ جہاز کی پچھلی طرف 2 دیگر ایئر ہوسٹس ڈیوٹی پر تھی۔ انہوں نے کلارا کو بتایا کہ جہاز جلد ہی لینڈ کرے گا اور وہ آخری بار مشروبات پیش کر رہی ہے، لیکن اس دوران جہاز کا اوپری حصہ اچانک دھماکے سے اڑ گیا اور کلارا دیکھتی ہی دیکھتی جہاز سے باہر گر گئی، اور آج تک ایئر ہوسٹس کلارا کی لاش کہیں نہیں ملی۔ اس حادثے کے بعد $50 لاکھ کا ہوائی جہاز ناقابل مرمت ہو گیا تھا اور اسے اسکریپ میں فروخت کر دیا گیا۔ یہ طیارہ 1969 میں خریدا گیا تھا۔ یہ بوننگ کی طرف سے تیار کردہ 737 سیریز کا 152واں طیارہ تھا۔ اس حادثے کی تحقیقات میں کہا گیا کہ جہاز پرانا تھا اور ہوائی جزائر کے درمیان بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے بار بار ٹیک اپ اور لینڈنگ کرنے نے اس کے بیرونی حصے پر دباؤ ڈالا تھا، جس کے باعث ان کے حصوں کو جوڑ کر رکھنے والے نٹس ڈھیلے ہو چکے تھے۔ ہوا کی مرطوب اور نمکیات والی آب و ہوا کی وجہ سے جہاز کے بیرونی حصوں پر لگے ریوٹس کے گرد باریک باریک دراڑیں پڑ گئی تھی، لیکن چونکہ جہاز کے دیکھ بھال اور مرمت کا کام زیادہ تر رات کو یا صبح سویرے مصنوعی روشنی میں کیا جاتا تھا، اس لیے یہ دراڑیں قابل توجہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جہاز کے حصوں کو آپس میں جوڑنے والے خاص سیل بھی ختم ہو چکے تھے۔ جس طرح ایک کار کی وقتاً فوقتاً بمپر سے بمپر تک کی جانچ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ہوائی جہاز کو بھی وقتاً فوقتاً اوپر سے نیچے تک مکمل جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مسلسل اور باقاعدہ پروازوں کی وجہ سے الوہا ایئر لائنز کی بوننگ 737 کی صرف 2 اہم حصوں کی وقتاً فوقتاً جانچ کی جاتی اور پوری ساخت کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد امریکی فیڈرل ایسوسی ایشن ایڈمنسٹریشن نے نیو جرسی میں پرانے ہوائی جہازوں کے معائنے اور ہوائی جہازوں کے ڈھانچے کی جانچ کے لیے ایک نئی ورکشاپ قائم کی، جس میں زنگ لگنے اور ہوائی جہاز کے استعمال وغیرہ کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کی فضائی کمپنیاں محفوظ تر ہو گئی۔ سن 2008 میں عالمی کساد بازاری کی زد میں آنے سے پہلے الوہا ایئر لائنز نے مارچ میں دیوالیہ ہونے کے لیے درخواست دائر کی اور مسافروں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔